بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، امام طبرانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام بتاؤں جن سے اللہ اپنے بندوں کے درجات بلند فرماتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے درجات بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا، جو تم سے جہالت برتے اس کے ساتھ نرمی بردباری سے پیش آؤ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کا قصور معاف کر دو، اور جو رشتہ دار تمہارے حقوق ادا نہ کرے اس کے حقوق ادا کرو۔ ان سب کاموں سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں اسے بلند سے بلند درجات حاصل ہوں۔ اب وہ درجات کیسے حاصل ہوں گے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیں اپنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جہالت کا رویہ اختیار کرتا ہے، بحث مباحثے میں آپ کو الجھانا چاہتا ہے، خام خواہ کی فضول بحث چھیڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اسے سلام کر کے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ مومن الجھانے والا نہیں ہوتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جہلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بڑی نرمی اور حلاوت اور بردباری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ غصہ اور طیش انسان کے جذبات پہ جب غالب ہوتا ہے تو آدمی دماغی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، خیر القرون کا واقعہ ہے، منتہائی نرم مزاج اور حلیم الطبع، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی آدمی ان کو کبھی غصہ نہیں دلا سکتا۔ تو کچھ دوست ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے ان کو غصہ نہیں آتا، میں ان کو غصہ دلاتا ہوں۔ وہ کوئی پروگرام بنا کے ان کے پاس چلے گئے، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی تماشا دیکھتے ہیں، ان کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اتنے حلیم الطبع ہیں، اتنے نرم مزاج ہیں۔ تو یہ شخص ان کے پاس چلا گیا، نوجوان آدمی تھا اور وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں کہتا ہے کہ ان کی والدہ جو بیوہ تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل بڑھاپے کی عمر میں تھی، تو ان سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور رشتے کا پیغام جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اب ایک عام آدمی ہو تو یقیناً کسی نوجوان سے ایسی بات سنے گا تو وہ تو آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ اسے جو ہے وہ الٹا سیدھا ہی کہے گا۔ لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کا اللہ سے سودا کیا ہوا ہے، وہ کوئی جذباتی نہیں ہوئے، کچھ بھی غصہ نہیں آیا۔ اس نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ نوجوان، ایک مشورہ میں تمہیں دیتا ہوں، اگر اسے قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ میری والدہ کافی عمر رسیدہ ہے اور آپ جوان آدمی ہیں، تو آپ کسی ایسی عورت سے نکاح کریں جس کے ساتھ آپ کھیلیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلے اور آپ دل بہلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو اولاد کے خواہش مند ہیں، میری والدہ تو بڑھاپے کی عمر میں ہے، اب وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اپنی طرح جوان عورت کے ساتھ شادی کریں، یہ رشتہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، اگر اسی کو برا بھلا کہہ دیا جاتا، کوسا جاتا، لڑائی جھگڑا کیا جاتا، اس سے کوئی فائدہ ہوتا؟ تو ایسے حلیم الطبع انسان بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو ایسی سخت کلامی کا جواب اتنی نرمی سے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب، آپ کے ساتھ یہ جتنی یہ ہے کہ درستی سے پیش آئیں، جتنی بدتمیزیاں کریں، جتنے تانے دیں، جتنے بہتان آپ پر لگائیں، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور اس شان کے بے شمار بزرگان دین دنیا کے اندر گزرے۔ فرمایا کہ جو تم سے جہالت برتے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا، یا اس کے حق سے کم اس کو دینا، زیادتی کرنا، گالی گلوچ کرنا، نا انصافی کرنا، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا، ظلم اور زیادتی۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، صحابہ کرام نے معاف کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں اپنے ایک دوست اواری کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے ایک یہودی آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کتنے بدبخت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔
کیا ان کا رویہ تھا، تو گالیاں دینے لگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے چل کر ان کے ساتھی نے کہا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر آدمی دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے پاس گالیاں تو بیچارہ گالیاں ہی دے رہا ہے، میرے پاس دعائیں ہیں تو میں اس کو دعائیں دے رہا ہوں۔ اور یہ بات واقعی بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے پاس دوسروں کے لیے ہدایت کی اور رحمت کی دعائیں تھیں، اور ان کی ان دعاؤں ہی کے نتیجے میں ان کے کاٹر دشمن ان کے دوست بن گئے، ان سے محبت کرنے والے بن گئے، ان کے قدموں میں آ گئے، اللہ کے بندے اور غلام بن گئے۔ ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کے قصور معاف کر دینے چاہیے۔ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کا قصور معاف کر دیں گے تو اس کے ہمیں دنیاوی اور اخروی لحاظ سے بہت فوائد حاصل ہوں گے، اس سے درجات بلند ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کا کوئی قصور ہو اس کو اس کے قصور سے دگنی سزا دینے کے لیے انتقامی جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے، اس کی تو قبر کے اوپر نہیں جانا، اس کے ساتھ تو سلام دعا بھی نہیں کرنا، استغفر اللہ، بہت بڑے گناہ ہے۔ جب ہم کسی کا قصور معاف کر دیں گے تو اللہ کے ہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، جو رشتہ دار تمہارے حقوق ادا نہ کرے ان کا حق دو۔ دیکھیے ایک تو چیز ہے نا صلہ رحمی، اب صلہ رحمی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ تو برابری ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہارے حق سے تمہیں محروم کرے تم اس کا حق دو، اور جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے تم اس کا قصور معاف کر دو۔ صلہ رحمی یہ ہے۔ تو رشتہ داروں میں عموماً آن بان معمولی باتوں پہ رہتی ہے، تو صلہ رحمی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور نرمی کا رویہ اختیار کریں گے، ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کو دیں گے، اللہ آپ کی زندگی میں، مال میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ